ہمارے عزیز کی نکاح کی مناسبت سے اس وقت آپ کے یہاں حاضر ہوئے، اسی مناسبت سے دو چار باتیں کریں گے جو میرے لیے خیر ہوا ہوگا آئے گا کو حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے تو چار باتوں کے کسی ایک بات کو وہ سامنے رکھتا ہے۔ بیماری کا کبھی آدمی مال دیکھتا ہے کہ عورت بڑی مالدار ہے تو مجھے اس کی مال سے فائدہ ہو جائے گا، ایک بنیاد یہ ہوتی ہے۔ جمال کا اس کے جمال کی وجہ سے کہ انتہائی خوبصورت عورت ہے تو اس کی خوبصورتی سے مجھ کو فائدہ ہوگا، اور کبھی نسب کبھی اس کا نسب کی وجہ سے بڑے خاندان کی عورت ہے تو یہ بھی کبھی انسان کے مد نظر رہتا ہے، وہی دین ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی دین کو مد نظر رکھتا ہے کہ دیندار عورت ہے تو یہ دین کی وجہ سے میرا آباد ہوگا اور مجھے نفع ہوگا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان چار میں سے کون سا وصف آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فصفت بذات الدین قریبت یدا، راوی حدیث کو مطابق کر کے فرماتے ہیں کہ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ چار وصف اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب نسب بھی ہے اور دین بھی ہے تو کیا ہے؟ لیکن اگر چار ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، یا مال ہے لیکن جمال نہیں ہے، یا جمال ہے لیکن حسب نہیں ہے، یا تینوں میں سے کچھ نہیں ہے بس دین ہے، تو بس دیندار عورت اگر کسی کو مل گئی تو اگر تینوں وصف نہ بھی ہو جب بھی اس کی زندگی جو ہے سکھ چین سے گزرے گی اور گھر کا ماحول انشاءاللہ درست رہے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ رہبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کہاں اکیلا ہم کو چھوڑا ہی نہیں، جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کے رہبری نہ فرمائی۔ ہر جگہ آپ کھولتے ہی رہبری ہے، گھر سے قدم نکالتے ہی رہبری ہے، بازار میں پہنچتے ہی رہبری ہے، ہر چیز میں جاتے ہوئی رہبری ہے، باہر نکلنا ہے تو پیسے ملتے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے اتنا رہبری والا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ہمارے اطراف میں بہت مذاہب کے لوگ بستے ہیں، تو بھائی تمہارے یہاں کچھ وضو استنجے کے طریقے ہیں، باہر سب منع کریں،
انکار کریں گے؟ ہے ہی اس لیے کہ کسی کے پاس اپنے نبی کی زندگی جو ہے، رات ہی ہم بیان کر رہے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا کچھ عنوان تھا، اس عنوان سے بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی جو ہے اور باہر کی زندگی، دونوں زندگی کا خلاصہ نچوڑ ایک ایک چیز صحابہ کرام نے اور ازواج مطہرات نے ہمارے واسطے بالکل ایک دم جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی نبی نہیں جس کی 10 باتیں بھی کسی امت کے پاس وہ صحیح سند سے نہیں۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی 10 باتیں ہوں، کسی بھی موضوع 10 باتیں صحیح سند کے ساتھ تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان کی کتاب ہی نہیں ہے تو نبی کی باتیں کہاں سے وہ محفوظ کریں گے؟ اس لیے کسی امت نے اپنے نبی سے ایسی دلچسپی لی ہی نہیں جیسی اس امت نے اپنے نبی سے دلچسپی لی، اور نبی کے ہر قول فعل و عمل کو، چاہے باہر سے تعلق رکھتا ہو چاہے گھر سے تعلق رکھتا ہو، ہر نجی سے نجی معاملہ، پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی امت کے سامنے ایسے بالکل نصف النہار کی طرح رکھ دیا۔ اور اتنا لٹریچر اس پر، اتنی شرحیں کتابیں، اتنی کتابیں اللہ اور لکھتے جا رہے ہیں لوگ، آتی جا رہی کتابیں اس پر، ہر چیز پر، سیرت پر دیکھو تو تفسیر دیکھو، ایک سے ایک لکھنے والے لکھتے نہیں تھکے ہیں، پڑھنے والے تھک جاتے ہیں کہ کتنا پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے۔ حدیث پر دیکھو اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، اور آپ اگر جائیں گے جہاں سارے مذاہب کی کتابیں جمع ہیں لائبریریوں میں، برطانیہ جاؤ، امریکہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جن ملکوں نے خاص اس کا اہتمام کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس مذہب کی کتابیں زیادہ ہیں، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور نہ ختم ہونے والا کلام ہے، عجیب اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، تو ہر چیز کی رہبری ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کہیں کسی سے کچھ پوچھنے کے لیے اور کہیں کسی کے پاس کچھ لینے کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کبھی ذرا یہ طریقہ ہم کو بتلاؤ، یہ سکھاؤ، یہ دکھاؤ، کوئی طریقہ ہمیں کہیں سے سیکھنے کی، مانگنے کی، جانے کی، سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ۔ بس ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم اس کی قدر کریں، اس دین کی، اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کے رسول کی محبت سے اپنی قلوب کو، دماغ کو آباد کریں، یہ ہمارا اپنا فرض ہے۔ ورنہ ہے تو سب کچھ، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے معلوم ہے جیسے کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہم کو توفیق دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو لڑکی میں ان 4 چیزوں سے ارے کم مزاج، جب کسی پر مال کا کی مادیت غالب ہے تو مال دیں گے، پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ تینوں وصف میں سے کوئی ہے یا نہیں، ہوتا ہے ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، نہیں دیکھتے۔ بلکہ ایسی لڑکی اگر مل گئی کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس کہیں کی سہولیت ہے، تو وہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ 25-50 لاکھ روپے تو ایسے سامنے دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو مال والا مال کو دیکھتا ہے، اور بعض جمال والے ہوتے ہیں تو جمال کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جمال چاہیے، اب چاہے اس کا کیریکٹر کیسا ہو اور اس کے ساتھ کچھ ہے یا نہیں ہے،
उससे कोई बहस नहीं होती उसका दिल कैसा है, नहीं, बहस सिर्फ है कि उसको जमाल चाहिए। आजकल दुनिया इसकी भी दीवानी है, पागल, और ऐसी औरत से निकाह करके फिर जो परेशानी आदमी को लाहिक होती है वो खुद ही जानता है। और कभी हसब नसब को देखकर बड़े खानदान की लड़की है और इधर कुछ नहीं है, तो भी फिर पछताने का मौका आता है कि बड़े खानदान को क्या करोगे, माल को क्या करोगे बगैर दीन के, और हुस्न जमाल को क्या करोगे बगैर दीन के, और हसब नसब को क्या करोगे बगैर दीन के। दीन है तो सब कुछ है, और दीन नहीं तो कुछ नहीं है। उसने सूरज चंद रोजा, उसने सूरज मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, इससे खुश होता है। इसने बहुत पते की बात कही है कि उसने सूरज चंद रोजा, कुछ दिनों के लिए जरा थोड़ा सा चमक दमक नजर आएगी, फिर कोई बीमारी आ गई या बुढ़ापा ही आ गया, बात खत्म हो गई। और उसने सीरत अगर है, दीन है, वो मुस्तकिल आखिर दिन तक चलने वाली चीज है। एक चीज है जिससे आंखें खुश होती है और एक से दिल खुश होता है। दिल का सुकून और दिल का इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में रखा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों से फरमा रहे हैं कि फस्फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाब हो जाओ। मालूम हुआ कि दीनदार औरत से निकाह करने में 100% कामयाबी है। आपने कामयाबी का फैसला फरमा दिया। अगर इसके साथ दूसरे अवसाफ जमा हो जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर दूसरे अवसाफ है नहीं, दीनदारी है, तो फिर इसी को आदमी को तरजीह देना चाहिए और इसी को मद्देनजर रखना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी किस्सा हम पढ़ रहे थे बुखारी शरीफ में कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम को इस वजह से भी हो, बहरहाल इसकी तफसील तो हमें यहाँ नहीं करना है, वादी गैर ज़रा में छोड़ दिया मक्का मुकर्रमा की जगह पर। फिर जो हुआ लंबा किस्सा है, हम इससे बहस नहीं है। लेकिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई, निकाह हो गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मरतबा इराक से अपने बच्चों को देखने आए कि चलो मैं ज़रा खैर खबर ले। तो पहुँचे, बीवी घर में थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे नहीं। कहाँ गए इस्माइल? कहा कि वो हमारी वास्ते खाने पानी की तलाश में निकले हैं। शिकार करते थे और जो भी आ जाता था खाना पानी वही होता था। वहाँ तो कोई चावल रोटी थोड़ा ही, वहाँ कुछ नहीं था, फल नहीं, फ्रूट नहीं। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अइन इंद बैतिकल मुहर्रम, सब कुछ नहीं था, सिर्फ बैतुकल मुहर्रम वाली जगह थी, इतना था और कुछ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इस्माइल का वो तो बाहर गए हैं, खाना पानी की तलाश में गए हैं। कहा कि कैसे गुजर रही है? उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ है, बड़ी शिद्दत है, बड़ी तंगी है और खाने पानी का हर चीज़ में। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वापस होते हुए ये फरमाया कि इस्माइल आए तो सलाम कहना और कह देना कि तुम अपने घर की चौखट को बदल दो, घर की चौखट बदल दो। इस्लाम आए तो उनको वालिद की वो महसूस हुई, उनसे मालूम हुआ कि कोई आया है यहाँ से कोई गुजरा है, ऐसा लगता है। तो पूछा कि भाई कोई आया था यहाँ? कहा एक बड़े मियाँ ऐसे आए थे। उसको तो पता ही नहीं था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल के वालिद, इनको मालूम नहीं था। कहा क्या ऐसे बड़े मियाँ आए थे और वो जाते हुए नसीहत करके गए हैं कि इस्माइल को सलाम कहना और ये कहना कि अपने घर की चौखट बदल। चौखट से मुराद तुम हो और तुमको मुफारकत का, तुम्हारे साथ जुदाई का हुक्म देकर गए हैं, तुम जाओ घर वालों के क्या करें, उनका हुक्म। ये वालिद का हुक्म देखा नहीं, देखा ये वालिद कहता है और हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, नहीं। वालिद ने कहा कि बस, अब वालिद भी तो इब्राहिम थे ना, कोई दूसरे थोड़े
اسماعیل سے بیٹا اور والد تھے ابراہیم، کیا کہنا، تو ان کو روانہ کر دیا بیوی کو، ابراہیم کو تم منظور نہیں ہو، تم جاؤ. اور کرنے کا مقام ہے نہیں کہ نبی ہو کر بیٹے کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ دینداری نہیں دی. دینداری کا تقاضا کیا تھا میرے بھائی؟ عورت دیندار ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو بدنام نہیں کرتی، گھر کی تنگی شکوہ شکایت نہیں کرتی. جب اس نے اپنے گھر کی شکایت کی وہ مطلب کیا ہوا کہ یہ عورت جو ہے اس میں دین نہیں ہے. مجھے جب اتنی شکایت کر رہی ہے تو اسماعیل کو کتنا دکھی کرتی ہو. ان کی تو بیوی ہے نا، اور میں تو ایسے مجھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اور میرے سامنے اتنی سب باتیں کر رہی ہے. تو جب اسماعیل کے ساتھ زندگی گزارتی ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. ہماری عورتیں آج کل اس طرح کرتی ہے نا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کے گھر فلاں ہے، اس کے گھر فلاں ہے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسی چیزیں چاہیے، ایسا کپڑا چاہیے، ایسا گھومنا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے. وہ کیا نہیں ہوتا ہے، یہ تو آج روزانہ کا جھگڑا ہمارے یہاں بن گیا ہے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ عورت میں دین نہیں ہوگا اور اس کی دینی تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو یہ سب ہوگا. اور اگر اس کا دین صحیح ہے، اس کی صحیح تربیت ہو گئی ہے تو پھر یہ سب باتیں نہیں ہوں. بھائیو یہ دنیا پرستی جو ہے یہ دین اور دنیا میں ایسے جوڑ نہیں توڑ. اگر گھر میں صحیح تربیت لڑکی کی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنا گھر سنبھالتی ہے، اپنے گھر کی عزت آبرو سنبھالتی ہے. عرب عورتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ عرب عورتیں بہترین دنیا کی عورتیں ہیں کہ وہ یلزا بالیسیر تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتی اور شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کی عزت کی، شوہر کے مال کی اور شوہر کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. اس کو صحیح عورت کہتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب دین ہوگا. چنانچہ دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. قصہ مختصر کر کے بات ختم کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، دوسری جگہ نکاح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کا. ہاں تو پوچھا پھر سے کہ بھئی اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ جنت کی طرف گئے ہمارے حاجت کے لیے یا ضرورت کے لیے. کہا کہ کیسے گزر رہی تمہاری زندگی؟ الحمدللہ بہت خوش ہیں ہم لوگ اور بہت آرام کی زندگی گزر رہی ہے اور سب ٹھیک چل رہا ہے. اور کہا کہ اب آپ آ رہے مہمان ہیں، تھوڑا کھانا وانا کھا کر جائیے ہمارے یہاں سے. کہا نہیں بس میں جا رہا ہوں. اسماعیل کو سلام کہنا اور کہنا کہ اب چوکھٹ بدلنے کی ضرورت نہیں، اس کو باقی رکھی. اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایسے ایسے کوئی آئے تھے اور شکل صورت کے تھے اور وہ یہ کہہ کر گئے، سلام کہا ہے کہہ کر گئے ہیں کہ اب گھر کی چوکھٹ اب بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھا نبی کیا چیز پیش نظر رکھتا ہے. جد امجد بھی وہی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو مد نظر رکھا ہے، دین کو مد نظر رکھا ہے. جب دیکھا کہ عورت اپنے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کے شکوے شکایت نہیں کر رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس عورت سے میرے بیٹے کو راحت پہنچتی ہو، اس سے راحت پہنچتی ہو. لڑکی میرے بھائی ایسی چاہیے. اور گھر کی تربیت بھی بچیوں کی ایسی چاہیے، ان کو تربیت ایسی دینا چاہیے کہ گھر کیسے آباد کیا جائے، گھر جا کر کیسے رہو گی اور کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ضروری ہے. تم کو اپنا گھر بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، دینداری سکھانا چاہیے بچوں کو. اسی لیے آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے واسطے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اس میں سے ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح جو اس کے واسطے دعا کرتا رہے. اس کے تحت شراح کرام نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو صلاح سکھانے کی ترغیب دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو صلاح اور نیکی سکھاؤ تاکہ بعد میں آپ کے واسطے کیا کرتا رہے؟ دعا کرتا رہے. اگر صلاح نہیں سکھایا ہے، نیکی نہیں سکھائی ہے تو پھر وہ کیا دعا کرے گا؟
کوئی دعا آپ کے واسطے وہ اپنے ہی لیے نہیں کرے گا تو تمہارے واسطے کیا دعا کرے گا؟ اپنی اولاد کو نیکی آج کل جو ایک فساد پیدا ہوا ہے، یہ لڑکیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ عزیز دوستو، بہت دل میں پتھر رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ سب قصور اس میں ہمارا اپنا ہے، گھر کے لوگوں کا ہے کہ گھر کے لوگوں نے اس کے ذہن پر مادیت کو اتنا سوار کیا ہے کہ جب تھوڑا سا مادہ دیکھتی ہے مادہ پرست لڑکی بن جاتی ہے، اور پھر اپنے دین و ایمان کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ سوچتے کہ اتنا پیسہ مل رہا ہے، اتنا روپیہ مل رہا ہے، اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، چلو۔ دین ایمان کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دین کی دولت اللہ نے دی ہے، ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کتنی قیمتی دولت ہے۔ یہ ہم نے گھر میں اس کو سکھایا ہی نہیں، ہم نے تو اس کو یہ سکھایا ہے کہ جاؤ اسکول، اتنی تنخواہ مل جائے گی، فلاں ڈگری حاصل کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کبھی نہیں کہا نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ سے ہو جاؤ۔ حلال حرام کی تمیز ہم نے نہیں سکھائی جب بچے کو، اور ایمان کی قیمت ہم نے نہیں سمجھائی اس لڑکی کو، تو کیا سمجھے گی؟ پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول تو ماں باپ کی گود ہے، یہاں سے اس کی تربیت و پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی عزیز دوستو، میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نکاح کے سلسلے میں خاص طور سے اور ویسے بھی ہر شعبے میں دینداری دیکھنی چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ حلال طریقے سے اگر بیپار تجارت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی، اور حرام طریقے سے اگر تم نے اپنا کچھ کاروبار شروع کر دیا، اللہ کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو یہ بیپار بھی جائے گا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی، ہونے والے نکاح پر اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں ہر موقع پر دین کو مقدم کرنے کے شعبے میں الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔